قرآن مجید میں بھی اس بات کا بڑا تذکرہ کیا گیا کہ آپ ان لوگوں کو بتائیں جو نہیں جانتے ہیں اللہ کون ہے، یہ کس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی کبھی دعوت کے لیے جاتے، تبلیغ کے لیے جاتے، تو لوگ انکار کر دیتے تھے۔ طائف کا بڑا مشہور واقعہ ہے، اس میں ایک جملہ جو ہے، آپ سوچیے کہ طائف کی وادی میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھروں کی بارش ہوئی، لوگوں نے خون بہایا حضور کا۔ اب سوچیے کہ جس نبی کی ایک خواہش پر اللہ قبلہ بدل دے، ایک خواہش پر قبلہ بدل جائے۔ یعنی یہودی جو تھے وہ حضور کو تانا دیا کرتے تھے، مسجد اقصیٰ کی طرف جب مسلمان اولین دور میں نماز پڑھتے تھے تو یہودی تانا دیا کرتے تھے کہ تمہارا تو کوئی قبلہ ہی نہیں ہے، تم ہمارے ہی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو۔ تو حضور کے دل کو چوٹ پہنچی، نماز میں خیال آیا باری تعالیٰ کیا اچھا ہوتا کہ ہمارا قبلہ یہ کعبہ بن جاتا۔ یہ خیال آیا تھا، زبان سے بھی نہیں نکلی یہ بات، اللہ رب العزت کو اس خواہش پر اتنا پیار آیا، اللہ نے فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، میں وہ بھی خواہش آئی ہے نا تو اپنا رخ جو ہے وہ کعبے کی طرف کر لیں۔ تو وہ رحمت عالم اگر زبان سے کچھ ارشاد فرما دیتے تو کیا یہ زمین و آسمان ایک نہ ہو جاتے، یہ آسمان نیچے نہ آ جاتا؟ رحمت عالم نے ایسی کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی جس کی خواہش پہ قبلہ بدل جائے۔ اس رحمت عالم کا خون بہ رہا ہے۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا، پوچھا فرشتے نے یا رسول اللہ اجازت دیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا دوں۔ رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، مجھے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، زحمت بنا کے نہیں بھیجا۔ ان اللہ بعثنی رحمۃ للعالمین، مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے مبعوث کیا گیا۔ آپ سوچئے کہ یہاں اللہ نے فرشتے کو بھیج کر کے رحمت عالم کی اجازت مانگی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، مسلمانوں بڑا پیارا جملہ ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں اللہم اہدی قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے نہیں جانتے۔ آپ کو بات سمجھ میں نہیں آئی؟ میں نے ایک اسٹوری پڑھی تھی، ایک خبر تھی تقریباً 3 سال پہلے، ایک ماں کو کچھ بچوں نے گھر سے نکال دیا، وہ ماں بیٹھی ہوئی تھی، سڑک پر بیٹھی تھی، پولیس والا وہاں سے گزرا، اس نے کہا کہ ماں کیسے بیٹھی ہو؟ کہا بیٹے بڑی پریشانی ہے۔ تو وہ ماں بتانے کو تیار نہیں ہے پولیس والے کو کہ کیا پریشانی ہے۔ آپ کو پتا اس بات کا خیال ہے کہ اگر میں اس کو بتا دوں گی تو یہ میرے بچوں کو مارے گا۔ ان بچوں نے ماں کو گھر سے نکال دیا ہے اور ماں رستے پر بیٹھی ہوئی ہے، سامان ساتھ میں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، لیکن پھر بھی اس بات کا خیال ہے کہ یہ میرے بچوں کو مارے گا۔ بہت دیر ہو گئی، پولیس والا پوچھتا رہا کہ جی بتا دو تو کیا بات ہے؟ کہا بیٹے مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرے بچوں کو کچھ نہیں کہو گے۔ ایسی حالت میں بھی ماں کو اپنے بچوں کا خیال ہے۔ وہ ٹھیک ہے کہا، وعدہ کر لیا میں نے۔ کہا میرے بیٹوں نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ اتنی بات کہی اس نے اور وہ چپٹ کے رونے لگی۔ تو اس ماں نے یہ چپٹ کر کے اس سے کہا بیٹا میرے بچوں کو کچھ نہ کہنا۔ اب سوچئے کہ ایک ماں کو اللہ رب العزت نے یہ رحم عطا فرمایا کہ وہ اس حالت میں بھی اپنے بچوں کا خیال فرما رہی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے یہ رحمت ماں کو ملی ہے۔ حضور کی رحمت کا عالم کیا ہوگا؟ تو جب پتھر برسائے جا رہے تھے تو رحمت عالم فرما رہے ہیں کہ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے۔ پتھر برسانے والوں کو رحمت عالم فرما رہے ہیں میری قوم کو ہدایت دے دے۔ آپ نے کبھی سنی ہے کوئی تاریخ ایسی کہ لوگ پتھر برسا رہے ہوں، اینٹ برسا رہے ہوں، مار رہے ہوں، پیٹ رہے ہوں، خون بہا رہے ہوں اور یہ پتھر کھانے والا کہتا ہے کہ یہ میری قوم ہے؟ ان کے لیے کسی نے کوئی دعائیں، آپ کو پتا ہے کوئی تاریخ میں ایسی شخصیت؟ لیکن لوگوں ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ پتھر برسانے والوں کو حضور فرماتے ہیں اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے، یہ مجھے نہیں جانتے، اگر یہ جانتے تو پتھر نہ برساتے بلکہ یہ تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے۔ یہ حضور کا کردار، اور حضور نے فرشتے سے ارشاد فرمایا کہ نہیں، اور اگر اس وقت حضور یہ ارشاد فرما دیتے کہ اس بستی کو مٹا دو تو یہ سنت بن جاتی، یہ سنت بن جاتی۔ پھر مسلمانوں پر اگر کوئی پتھر برساتا اور پھر مسلمانوں پر کوئی ایسی طاقت ہوتی تو یہ سنت بن جاتی کہ وہ بھی بستیوں کو مٹا دیں، لیکن نہیں، رحمت عالم نے بستیوں کو مٹانے کی سنت اس امت میں نہیں ڈالی بلکہ پتھر برسانے والوں پر معاف کرنے کی روایت کو امت میں رواج دیا۔ اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، میں مانتا ہوں
کہ آج یہ مسلمان نہیں ہوں گے لیکن آنے والی نسلیں مسلمان ہوں گی. طائف کی وادی میں مسلمان موجود ہیں. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی معافی کا نتیجہ ہے, حضور کے اسی عفو و درگزر کا نتیجہ ہے کہ وہاں مسلمان موجود ہیں. یہ رحم منتقل ہوا, یہ رحم, یہ درد مندی, یہ ہمدردی صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام تک محدود نہ رہی, یہ ہمدردی پھر آگے کی طرف بڑھی, حضور نے اپنے صحابہ کی طرف منتقل کی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ, حضرت عمر کہتے ہیں یار میں زندگی بھر حضرت ابوبکر کے پیچھے چلتا رہا, اور میں یہ دیکھتا تھا رات کے کسی پہر میں ابوبکر غائب ہو جاتے ہیں, لیکن میں ان کی زندگی میں یہ نشان نہ تلاش کر سکا کہ ابوبکر کہاں جاتے ہیں. کچھ دور تک وہ مجھے دکھائی دیتے تھے لیکن پھر اندھیرا ہوتا تھا, پھر پتہ نہیں چلتا تھا ابوبکر کہاں گئے. اب جب حضرت عمر گشت کرتے تھے نا رات میں, جب ان کی منسٹری کا دور تھا, حضرت عمر کی جب حکومت تھی, تو جب رات میں گشت کرتے تھے تو ابھی 1-2 دن ہی گزرے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزرے ہوئے, اور حضرت عمر کو آئے ہوئے 2-3 دن ہوئے تھے کہ حضرت عمر گشت فرما رہے تھے اور راستوں میں دیکھ رہے تھے کہ کوئی بھوکا تو نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک جھونپڑی ہے اور جھونپڑی سے کراہنے کی آواز آ رہی ہے, جھونپڑی سے کراہنے کی آواز آ رہی ہے. حضرت عمر جب گئے تو اندر دیکھا تو کہ ایک مجبور ہے, ایک نابینا شخص ہے, بول بھی نہیں سکتا, گونگا بھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے کی طرف بڑھے, اپنے ہاتھ سے کھانا بنا رہا ہے اپنے وقت کا پردھان منتری, اپنے ہاتھ سے کھانا بنا کر کے جب اس شخص کی طرف بڑھایا تو اس نے حضرت عمر کا ہاتھ جھٹک دیا. حضرت عمر کا اس نے ہاتھ جھٹک دیا اور یہ بات اس نے بتائی کہ میں اب سمجھ گیا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا میں نہیں رہے. آپ کو پتہ ہے یہ بات اس نے کیوں کہی؟ کیونکہ ابوبکر صدیق کو پتا تھا کہ کتنا گرم اور ٹھنڈا لقمہ مجھے چلتا ہے. تو حضرت عمر کے اس لقمے کی وجہ سے وہ پہچان گئے کہ آج ابوبکر صدیق نہ رہے. حضرت عمر کہتے ہیں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے, آج مجھے پتا چلا دنیا سے رخصتی کے بعد میں کہ ابوبکر صدیق روزانہ کس کو کھانا کھلانے کے لیے آتے ہیں. مجھے بتاؤ ایسے کردار دنیا میں ہے کسی کے پاس؟ اتنی ہمدردی اگر آپ کسی غیر مسلم کے ساتھ میں کر لیں تو وہ آپ کو اور آپ کے خدا کا انکار کبھی کر سکتا ہے؟ دراصل ہم نے تو ابھی اسلام کا چہرہ دیکھا ہی نہیں ہے یار. یہ اسلام ہے, یہ صداقت ہے, یہ ہم تو ضدی ہو گئے حالات کے ساتھ ساتھ. میرے مذہب میں جائز ہے تو میں کیوں نہ کھاؤں؟ بھائی اپنی خواہشات کی قربانی دوسرے کے لیے دے دینا, اس سے محبتوں میں بڑھاوے ہوتے ہیں. آپ اپنے گھروں پہ کر کے دیکھ لیجئے, آپ کی بیوی کچھ کہہ رہی ہے, وہ ضد کر لی کسی معاملے میں, اس نے آپ نے اپنی انا کو قربان کر کے اس کی ضد کو بڑھاوا دے دیا, پھر وہ اپنی جو ضد ہے وہ بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائے گی. یہ طریقے ہوتے ہیں محبت کو آگے بڑھانے کے, اور یہ طریقے ہوتے ہیں دلوں کی دنیا کو فتح کرنے کے. رحمت عالم نے سکھایا ہے یہ حضرت ابوبکر صدیق کا کردار ہے. جناب عمر کی کہانیاں آپ کے سامنے, یہ کردار منتقل ہو رہا ہے دشمنوں کو معاف کرنے کا, دلوں کی دنیا کو فتح کرنے کا.